بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارم سلیم سپیک کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، 10 محرم کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کو بھی آج رلا دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں، ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور پرندہ کہتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے الو کے بارے میں کہ یہ کیوں اور کب سے رہنا شروع ہوا ویرانے میں۔ اس کی پوری حقیقت آج آپ کو بتاؤں گی۔ یہ آخر ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کے متعلق وہ معلومات جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں لبیک یا حسین کہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ عزیزان محترم، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور، یہ پرندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے اور یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر یہ سوچنے والی بات ہے نا، اور یقیناً کچھ لوگوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ آخر ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کی پوری حقیقت بتاؤں گی، ایسا کیوں کرتا ہے یہ الو۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پرندہ الو ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سنا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا رونے لگے اور اصحاب نے کہا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو میرے اس سوال کے پوچھنے کے بعد آپ رونے لگے؟ تو مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم نے صحیح پوچھا ہے۔ تو مولا فرماتے، اے شخص، اس پرندے کو تو جیسا آج دیکھ رہا ہے نا، یہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، مولا کون سا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، ہم کو بھی بتائیے۔ تو مولا جعفر صادق علیہ السلام رو کے فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویرانوں میں نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ مولا فرماتے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اے آقا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا خون بہایا جانا ہے۔ جو کچھ یہاں ہوگا وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، مولا حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح شہزادہ قاسم کے ٹکڑے کیے، کس طرح علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری، کس طرح مولا غازی کے بازو کاٹے، کس طرح ننھے علی اصغر کو شہید کیا، مولا حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ دیکھا، مولا پر برستے ہوئے تیر دیکھے اور مولا حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ الو نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا حسین مولا کا لاشا پامال ہوتا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ قیامت تک کے لیے اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی بھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہوں پر رہے گا اور گریہ کرتا رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے اور گریہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یہ پرندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔
मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो इंसान सोचने लगता है कि हमारे ऊपर कोई आफत आने वाली है। कई लोग ऐसे थे जो इसके बोलने पर अपने घर बार छोड़ देते थे, जबकि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जहलाना सोच है। ये बेचारा तो अल्लाह का पैदा करदा है, एक मासूम सा परिंदा है जो कि कभी कभार ही बोल पाता है और इसके बोलने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा बुरा वक़्त खुदा की तरफ से होता है, ना कि किसी जानवर या परिंदे की वजह से। यूं खुदा की पैदा करदा मखलूक से नफरत ना करे। आइए इसके बारे में कुछ हैरान कन बातें आपको बताऊं। दुनिया में तकरीबन 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, याद रहे कि जो है गुलहरियाँ, चूहे, खरगोश या कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन इनको अपनी खुराक बना के करोड़ों का अनाज बचाता है ये उल्लू और लोगों की माली इमदाद करता है। इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। आम तौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरों में वीरान जगहों पर ज्यादा घोंसले पाए जाते हैं। उल्लू सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ से देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, तो इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल आवाज नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। बरतानिया में उल्लू के रोने या इसके बोलने की आवाज को मनहूस कहा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखे जाना मनहूस तर समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की इलामत समझा जाता है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की इलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का बैठ जाना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि यानी कि कुर्बानी चढ़ाई जाती है। और पाकिस्तान में भी उल्लू को कुछ अच्छा नहीं कहा जाता, जबकि ये सब जाहलाना सोच है। खुदारा इस बेचारे का क्या कसूर है, इसलिए इसको कभी भी नफरत की निगाह से ना देखे। इंसान, परिंदे, जानवर सब खुदा की मखलूक है। खुदा की मखलूक से मोहब्बत करे, ना कि नफरत। तो मौला आप सबको करबला का जवार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।